روایت آپ نے سنی. اب آئی تیاری کے جملے کو ہم آگے بڑھائیں. اس کے لیے دو بہت اہم باتیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے اگلے مرحلے میں, اور وہ دو باتیں اس انداز سے سمجھیے کہ پہلے تو آپ امام زمانہ کا اصل مشن سمجھیے اور پھر امام زمانہ کا طریقہ جہاد سمجھیے. بھئی ہمارا موضوع ہی کیا ہے؟ امام کے لیے تیاری کرائی. تو امام جہاد کس طریقے سے کریں گے؟ اگر تلوار کے ذریعے کریں گے تو تیاری کا ایک حصہ ہونا چاہیے کہ ہمیں تلوار چلانا سکھائی جائے, اور اگر امام تیر کے ذریعے سے جہاد کریں گے تو تیاری کا ایک حصہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں تیر اندازی سکھائی جائے, اور اگر امام نیزے کے ذریعے سے جہاد کریں گے تو تیاری کا ایک طریقہ ہوگا کہ ہمیں نیزہ چلانا سکھایا جائے. امام کا جو جہاد ہوگا ہر ایک کو پتہ ہوگا, اور کائنات کا یہ سب سے اہم جہاد ہوگا. یعنی اہل بیت اطہار کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ایک بڑا مسئلہ یہ پیش آتا کہ حفظ مراتب, جب یہ جملہ میں نے کہا کائنات کا سب سے بڑا جہاد, تو مجھے معلوم ہے کہ اس میں رسول خدا کے جہاد بھی آ گئے, اس میں مولا متقیان کے جہاد بھی آ گئے, اس میں کربلا کا جہاد بھی آ گیا. لیکن ایک ہی نور کے مختلف اجزاء ہیں, اس لیے اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ ایک معصوم کا ذکر ہے تو نعوذ باللہ دوسرے کی توہین. کائنات کا سب سے بڑا جہاد میں ان معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی یہ بچہ سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا, الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان, جو خدا نے ایک عہد ہم سے لیا تھا. لیکن یہ جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے انہ لکم عدو مبین, یہ جو ہمارا سب سے بڑا دشمن, آج تک اس کائنات میں جتنے جہاد ہوئے, اور یہ لفظ جہاد جب ہم کہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں مسئلہ شرعی تو ہے نا کہ جہاد اسی کو کہا جاتا ہے جو یہ معصوم کے موجودگی میں لڑی جائے جنگ, یا کم سے کم معصوم کا اذن اور اجازت اس کے اندر شامل. تو اب جب میں لفظ جہاد کہہ رہا ہوں تو اس سے تو میری مرادی فقط وہ جنگیں جو کسی نبی کی قیادت میں لڑی گئیں, یا کسی وسیع کی قیادت میں لڑی گئیں, یا کسی امام کی قیادت میں لڑی گئیں. لیکن جتنے بھی آج تک جہاد کیے گئے, ہے کوئی ایسا جہاد جس میں شیطان کا خاتمہ ہو گیا؟ جتنے جہاد کیے جا رہے تھے وہ ان سے کیے جا رہے تھے جو شیطان کے سکھائے ہوئے پڑھائے ہوئے شیطان کے شاگرد, شیطان کے نمائندے, جو اصل نہ موسیٰ کا جہاد اس کا خاتمہ کر سکا, نہ ابراہیم کا جہاد ان کا خاتمہ کر سکا, نہ جناب داؤد کا جہاد ان کا خاتمہ کر سکا, نہ سلیمان نبی کے جہاد, اور نہ ہی پیغمبر اسلام کا جہاد, نہ ہی مولا متقیان کا جہاد. شیطان تو باقی رہا اور جہاد کے بعد یہ ساری شخصیت قابل احترام علیہم السلام, ان میں سے کسی کا جہاد, لیکن زمانے کے امام کا جہاد وہ تو جہاد ہی اس لیے ہوگا کہ شیطان کا خاتمہ اس جہاد سے کرنا. اس سے پہلے کہ جو جہاد امام کریں گے وہ اس سے پہلے کہ جہاد شیطان کے چاہنے والوں کا خاتمہ, آخر میں شیطان کا خاتمہ, یہ سب سے بڑا جو جہاد امام کرنے جا رہے ہیں آنے والا امام. اور کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اس بڑے جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے, کیا اس بڑے جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ کہ ابھی رسول اور مولا کا ذکر کر کے ان کے جہاد کو چھوٹا ثابت کیا گیا؟ نہیں, جو امام سب سے بڑا جہاد کریں گے خود اس کے اندر قیادت لشکر تو رسول کے پاس ہو جائے گی, جس کے اندر تلوار تو مولا کے ہاتھ میں ہوگی. اس جہاد کے اندر یہ باقی سارے کے سارے معصوم سوائے شہزادی کونین کے وہاں پہ موجود ہوں گے. شہزادی کونین اس جہاد میں اس انداز سے حصہ نہیں لیں گے کہ تلوار چلا رہی, البتہ وہ تیاری کے حوالے سے سب سے اہم رول شہزادی ہی کا ہے. یہ جملہ میں 3-4 مرتبہ دوہرا چکا ہوں. تو خلاصہ یہ کہ سب سے بڑا جہاد امام کریں گے, اور اس بڑے جہاد تک پہنچنے کے لیے کئی اور چھوٹے چھوٹے جہاد امام کو کرنا ہوں گے. شیطان تو آخری ہے نا, فائنل, لیکن اس سے پہلے سفیانی, اس سے پہلے دجال, اس سے پہلے ہر علاقے میں لشکر امام کا جانا اور وہاں کے ظالموں کا ختم کرنا. اب یہ جتنے جہاد ہو رہے ہیں اس کے اندر اصل طریقہ جہاد کیا ہوگا, اصل کیا چیز ہے جہاد امام, کیا طریقہ جہاد کا ہوگا؟ ہر جہاد کا طریقہ دوسرے سے مختلف ہو سکتا. اب میں اگر بدر, احد, خندق, خیبر, صفین, حنین یہ جہاد کی مثالیں دینے لگوں تو بات بہت زیادہ پھیل جائے گی, اور اتنا بات کو پھیلانے کی ضرورت نہیں. بڑا سمجھدار باشعور مجمع ہے, اس کے انداز ہی سے یہ ظاہر ہو رہا. تو میں خالی ایک جملہ کہہ دوں, یہ تیر, یہ تلوار, یہ نیزے, یہ میزائل, یہ جتنے باقی ہتھیار یہ سب سائٹ کے ہوں گے, یہ سب سپلیمنٹری ہوں گے, یہ سب عارضی طور پہ استعمال ہوں گے. امام کے جہاد کا اصل طریقہ کار ہوگا تبلیغ. اصل یہ جہاد امام ہے, باقی ساری چیزیں مجبوری میں.
جب اس سے کام نہ چلے انتہائی مجبوری میں ان کو استعمال کیا جائے گا. پیغمبر اسلام کے جہاد، کربلا تک کے جہاد کو دیکھ لیجیے، کربلا تک کے جہاد کو، کہ حسین آخری وقت تک کوشش کرتے رہے. نعوذ باللہ یہ توہین امام میں شامل نہ ہو جائے کہ یہ لشکر یزید تلوار کے بجائے وہ خطبات جو تبلیغ کا ایک ذریعہ، ان کے ذریعے سے کربلا کا جہاد مکمل کیا جائے. جب مجبوری ہوئی تو تلوار استعمال ہوئی، لیکن وہ اصول، وہی جو اصول پیغمبر کے جہاد کا، وہی اصول جو مولا کائنات کے جہاد کا ہے، وہی اصول جو امام مظلوم کے جہاد کا ہے، وہی اصول زمانے کے امام کے جہاد کا ہے. آتے ہی ایسا نہیں کہ تلوار نکالی اور گردنیں اڑانا شروع کر دی اور لاشیں گرانا شروع کر دی اور قتل و غارت گری شروع کر دی. جب ضرورت پڑے گی قتل و غارت گری کے لفظ کو ہٹا دیجئے، جب ضرورت پڑے گی تو تلوار چلائی جائے گی، لیکن پہلے حتی الامکان یہی کوشش کی جائے گی کہ تبلیغ کے ذریعے سے بغیر ہتھیار کے، یعنی امام اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ دنیا کی ایک بڑی تعداد کو قتل کر کے ایک مختصر سی تعداد کو مومن بنایا جائے. امام تو یہ چاہتے ہیں کہ جتنے زیادہ لوگ اللہ کے دین پہ چلنے والے ہو جائیں وہ بہتر ہے. تو قتل کرنا، جسے آپ نے قتل کر دیا تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا، وہ کیسے دین خدا پہ چلے. تو پہلا مرحلہ تب